صلوا علی الحبیب. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تو یقین تھا نا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، میرا سٹیٹس کیا ہے. وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ. وہ قرآن جو تھا وہ براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پر نازل ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچپن ہی سے اللہ کو خالق مانتے تھے اور عبادت کے لائق مانتے تھے اور اس کی عبادت میں کسی اور کو شریک نہیں کرتے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ کے سلسلے میں ذرا ذہن میں تازہ کر لیجئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اس حال میں ہوئی کہ آپ کے والد گرامی کا پہلے ہی انتقال ہو چکا تھا. 5 برس کی عمر میں 6 برس کی عمر میں والدہ کا انتقال ہوا. 8 برس کی عمر میں دادا کا انتقال ہوا. فائنلی آپ اپنے چچا ابو طالب کی ڈائریکٹ سپرویژن میں آئے. خاندان کے سربراہ ہونے کے ناطے سے خاندانی روایت کے مطابق آپ نے بچپن میں غلہ بانی بھی کی اور بھیڑ بکریاں بھی چرائیں. دوسرے کسی قبیلے کے جانور چرائے چند ٹکوں کے عوض آپ کے اپنے فرمان کے مطابق. بلوغ کے بعد چچا نے ان کو تجارت کے پیشے سے وابستہ کیا. آپ ایک انوکھے سیلز مین کی حیثیت سے مشہور ہوئے جو اپنے مال کا نقص بھی بتاتا تھا اور مال بھی بیچتا تھا. صادق اور امین کا لقب پایا، سچا اور دیانتدار. اسی اثناء میں خدیجہ نامی خاتون، خدیجہ بنت خویلد، جو 2 دفعہ بیوہ ہو چکی تھیں، بہت مالدار تھیں، انہوں نے خواہش ظاہر کی کہ تم میرا مال لے کر جاؤ. ساتھ اپنے ایک غلام کو بھی بھیجا. غلام نے آ کر تصدیق کی ان تمام باتوں کی جو اس کی مالکن نے سن رکھی تھیں اس نوجوان کے بارے میں صلی اللہ علیہ وسلم، اور بھی زیادہ امپریس ہوئیں. شادی کا پیغام بھیجا. 25 برس کی عمر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی حضرت خدیجہ سے ہوئی، جبکہ حضرت خدیجہ اس وقت 40 برس کی تھی. جب آپ کی عمر مبارک 40 برس کی تھی تو آپ پر پہلی وحی آئی. انیشلی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا تعارف پبلکلی نہیں کروایا. آپ کے کلوز سرکل کے اندر یہ بات فرام ون مین ٹو اندر پھیلتی رہی اور کچھ لوگ اسلام لے آئے. نبوت کے 3 سال آپ کو اپنا انٹروڈکشن پبلک کرنے کا حکم ہوا. پہلے اپنے خاندان میں آپ نے اس کو ڈسکلوز کیا ایک ڈنر کے موقع پر. آپ نے کھانے پر بلایا اور کھانے کے بعد آپ کھڑے ہوئے خطاب کرنے کے لیے. جو ہی گفتگو شروع کی تو ابو لہب جو آپ کا چچا تھا اس نے شور مچا دیا اور بات کرنے ہی نہیں دی. 2 ہفتے کے بعد پھر آپ نے کھانے پر بلایا. اس بار لوگوں نے بات سن لی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور کے چچا زاد بھائی تھے، عمر میں چھوٹے تھے، انہوں نے کھڑے ہو کر اعلان کیا کہ بھائی اگرچہ میری ٹانگیں پتلی ہیں اور میری آنکھیں دکھتی ہیں لیکن میں آپ کے ساتھ ہوں. سارے خاندان نے کہہ کر لگا دیا کہ لو یہ ہیں اللہ کے رسول اور یہ ہیں ان کے ساتھی. پھر حکم ہوا کہ اب
پبلکلی اناؤنس کرو. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا پر کھڑے ہوئے, وا صباحا کا نعرہ لگایا, ہائے وہ صبح جو کل آنے والی ہے, یہ روایت تھی وہاں کی. لوگ جمع ہوئے تو پہلے آپ نے ان سے پوچھا کہ تم نے مجھے کیسا پایا؟ انہوں نے کہا سچا اور امین پایا. تو آپ نے پھر ڈسکلوز کیا کہ اللہ نے مجھے اپنا پیغمبر بنایا ہے, اور خبر دی, اہم ترین خبر, اور وہ خبر تھی آخرت کی. اس موقع پر ابو لہب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دی, جس کا جواب قرآن مجید میں دیا گیا, تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب. مخالفت دن بدن بڑھتی رہی, یہاں تک کہ سن 5 نبوی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ صحابہ کو اجازت دے دی کہ وہ حبشہ کی طرف ہجرت کر جائیں, ایتھیوپیا کی طرف. دھوکے سے پھر واپس بلایا قریش نے ان کو, پھر دوبارہ ایک ہجرت ہوئی. قریش نے جب یہ دیکھا کہ یہ کام تو حد سے بڑھ رہا ہے, تو ابو طالب کو انہوں نے پریشرائز کیا کہ اب وی کانٹ ٹیک اٹ اینی مور, یا اس کو ڈس اون کرو یا اسے مجبور کرو کہ وہ ہمارے ساتھ تعاون کرے اور باز آ جائے. ابو طالب نے بھی اس کا جواب دیا کہ بنو ہاشم اور بنو ہاشم کے چچیرے بھائیوں کو جمع کیا اور ان سے تقاضا کیا کہ اب تک میں نے تنہ طرح محمد کو پروٹیکٹ کیا ہے, یہ ہمارا بچہ ہے, اب میں چاہتا ہوں کہ تم سب مل کر اس کی ذمہ داری لو. تو سب نے حامی بھری. اس پر قریش کو اور بھی غصہ آیا. پھر وہ شیب بنی ہاشم کا واقعہ پیش آیا, یہ شیب ابی طالب کا. یہ 2 نام اس لیے ہیں کہ کیونکہ وہاں بلاکیڈ جو ہوا تھا وہ بنو ہاشم کا ہوا تھا, لیکن سربراہی چونکہ ابو طالب کی تھی لہذا وہ ابو طالب کے نام سے مشہور ہوا. لیکن ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ اصل میں پورے بنو ہاشم کو وہاں پر محصور کیا گیا تھا اس گھاٹی کے اندر. اس کی تفصیل ہم بیان کر چکے ہیں. اس سے باہر آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 صدمے دیکھنے پڑے, ون آفٹر another. یہ میں صرف لینڈ مارک چونکہ گنوا رہا ہوں, تفاصیل میں نہیں جا رہا, کہ حضرت خدیجہ کا انتقال ہو گیا اور ابو طالب کا انتقال ہو گیا. بعض روایات کے مطابق ان میں 3 مہینے کا فصل ہے اور بعض روایات میں 3 دن کا صرف فرق ہے. ابو طالب کے انتقال کے بعد بنو ہاشم کا سربراہ ابو لہب بن گیا, جو پہلے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بدترین دشمن تھا. لہذا وہ تقاضا جو قریش عرصہ دراز سے کر رہے تھے, وہ تقاضا اس نے پورا کر دیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خاندان بنو ہاشم سے نکال دیا. اب عرب کی روایت کے مطابق آپ کی بیک نہیں تھی, لہذا آپ کے لیے مکے میں سروائیول ممکن نہیں تھی. لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طائف گئے کہ شاید وہاں سے کوئی پروٹیکشن انہیں مل جائے, لیکن وہاں سے نہ صرف یہ کہ پروٹیکشن نہیں ملی بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کی زندگی کا بدترین تشدد بھی ہو گیا. اور وہاں سے واپسی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک اور مشرک مکے ہی کا رہنے والا مطعم بن عدی, اس کی پناہ میں مکے میں داخل ہونا پڑا. طائف سے واپسی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر اللہ کے حضور فریاد بھی آئی, اس کی تفصیل ہم پڑھ چکے ہیں, اور اس فریاد پر رسپانس بھی پھر ہوئی. اور آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے واقعہ معراج کو
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس فریاد کی ریسپانس قرار دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا آسمانوں پر. یعنی اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں ایک حکمت ہے اور اللہ کا ہر کام ٹائملی ہے. یعنی اگر میرا حساب کتاب چلتا ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی جو ہے وہ اوپر بلا کر دی جانی چاہیے تھی، لیکن کون سا کام کب کرنے کا ہے یہ اللہ خوب جانتا ہے. تو اس موقع پر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک کیفیت آئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر وہ الفاظ آئے شکوے کہ اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس، کہ اللہ میں تجھ سے شکایت کرتا ہوں اپنی قوت کی کمزوری، وسائل کی کمی اور لوگوں کے حوالے کیے جانے کا. تو اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس کے لیے میں نے وہ الفاظ بھی استعمال کیے تھے، گلے لگانے کے لیے، آپ کا منہ چومنے کے لیے آسمانوں پر بلایا، تھپکی دی، اثر نو بیٹری چارج کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور واپس بھیج دیا کہ وقت فرصت ہے، کہاں کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے. بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مطعم بن عدی کی پناہ میں مکے میں اثر نو اپنے کام میں مشغول ہو گئے، لیکن قریش کو بہرحال اس کا قلق بھی تھا اور وہ غصے کی آگ میں بھرے ہوئے تھے کہ ہم اپنا آبجیکٹو اچیو نہیں کر سکے. بہرحال انہوں نے اثر نو گفت و شنید کی اور ایک بڑی میٹنگ ہائی لیول پھر دارالندوہ میں ہوئی. دارالندوہ ان کے پارلیمنٹ تھی کہ جہاں وہ اجتماعی فیصلے کیا کرتے تھے، اور وہاں انہوں نے ایک قرارداد پاس کی مل جل کر کہ کسی انڈیویجول کے لیے تو اب آپ کو قتل کرنا ممکن نہیں رہا، لہذا اجتماعی طور پر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کرتے ہیں تاکہ یہ پتہ ہی نہ چلے کہ کون قاتل ہے. اور تمام قبیلوں کے لوگ، تمام خاندانوں کے لوگ چونکہ اس سیکشن میں شامل ہوں گے، لہذا بنو ہاشم تو پہلے ہی ڈسون کر چکے تھے، مطعم بن عدی کا قبیلہ بھی کلیم نہیں کر سکے گا، اگرچہ انہیں اندیشہ اس بات کا بھی تھا کہ آفیشلی ڈس اون کیے جانے کے باوجود بنو ہاشم اون کریں گے. ادھر اللہ تعالیٰ نے بھی بندوبست کیا. وہ بندوبست کیا تھا کہ 27 رجب سن 10 نبوی کو یہ واقعہ پیش آیا ہے معراج کا، اور رجب کے بعد شعبان، رمضان، شوال، ذی قعدہ اور ذی الحج، ٹھیک 5 مہینے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اب ایک کھڑکی کھولی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. وہ کھڑکی کیا تھی کہ حج کے موسم میں پورے عرب کے لوگ کلیم کرتے تھے کہ ہم دین ابراہیم پر ہیں، لہذا ان کی جو مرکزی عبادت گاہ تھی وہ بھی مکہ ہی تھی، خانہ کعبہ ہی تھا، اور حج جو تھا ان کی ٹریڈیشن میں ابھی تک قائم تھا، موجود تھا، آؤٹ نہیں ہوا تھا. مدینہ منورہ سے، یعنی مدینہ منورہ تو اب اس کا نام ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے مدینۃ النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر، اسی کو پھر اب ہم مزید اختصار کر کے کہتے ہیں المدینہ، اور پھر اس میں ساتھ ادب اور احترام کو شامل کرتے ہوئے المدینۃ المنورہ. اس بستی کا اوریجنل نام تھا یثرب. یثرب کے 5 افراد یا 6 افراد، یعنی اکثر روایات کے مطابق 5 ہے، لیکن شیخ مبارک پوری نے وہ 6 افراد کے نام جو ہیں وہ بھی باقاعدہ لسٹ کر دیے ہیں
کہ وہ حج کرنے کے لیے آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کے اندھیرے میں ان سے ملاقات کی. اس لیے کہ ابو لہب کا ہمیشہ سے یہ دستور رہا تھا کہ حج کے موسم میں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ رہتا تھا، پیچھے پیچھے. ہر باہر سے آئے ہوئے شخص سے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر کو گفتگو کی تو فوراً حضور کے بعد وہ جا کر اس سے ملا کہ اس کی باتوں کو کی طرف دھیان نہ دینا، پاگل آدمی ہے معاذ اللہ. لیکن اب چونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ تھا، وہ کیا بھی کر سکتا تھا اس کا. رات کے اندھیرے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم was able to meet them، جبکہ پیچھے ابو لہب نہیں تھا. آپ نے ان سے جوائنٹلی ملاقات کی اور انہیں اپنا تعارف کروایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے اپنا پیغمبر بنایا ہے. قرآن کا تعارف کرایا، قرآن مجید کی آیات سنائیں. تو انہوں نے آنکھوں میں ایک دوسرے کی طرف دیکھا، اشارہ کیا ایک دوسرے کو، یعنی اشاروں میں نوٹس ایکسچینج کیے کہ یہ تو وہی معلوم ہوتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم جن کا یہودی ذکر کیا کرتے ہیں. اور یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ یہود کے جو قبائل مدینہ منورہ میں آباد ہوئے تھے آ کر، وہ آخری نبی کے ساتھی بننے کے لیے آئے تھے، اس لیے کہ ان کی کتابوں کی روح سے اب آخری نبی کے ظہور کا وقت آ گیا تھا، اور ان کی کتابوں میں آخری نبی کے صحابہ کی بڑی تعریف کی گئی تھی، ان کے مقامات بلند کا تذکرہ تھا. تو یہ یہودی ایزیومنگ کہ وہ آخری نبی بھی ان یہودی میں سے ہوگا، بنی اسرائیل ہی میں سے ہوگا، اور وہ مدینے کے وہ کھجوروں کے علاقے میں آئے گا، تو اب وہاں آ کر آباد ہوئے تھے، ہم ان کے ساتھی بنیں گے، اور وہ تمام تورات و انجیل میں جو خوشخبریاں تھیں ان کا مصداق بنیں گے. تو انہوں نے آنکھوں میں دیکھا ایک دوسرے کو کہ یہ تو وہی معلوم ہوتے ہیں. دوسرے نے بھی اشارے سے کہا کہ ہاں. تو انہوں نے کہا کہ لیٹس ٹیک اے لیڈ، ہم یہود سے بھی پہلے ان پر ایمان لے آئیں. لہذا وہ پانچوں کے پانچوں یا 6 کے 6 افراد جو تھے وہ ایمان لے آئے. یعنی پچھلے 10 سال کو ذہن میں رکھیں تو یہ 5 افراد یا 6 افراد کا ایمان لانا وہ ایک بریک تھرو تھا. یعنی پورے کے پورے حالات جو ہے وہ بالکل ٹرن ہونے والے تھے. یہ ایمان لے آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام مکہ مکرمہ سے یثرب یعنی مدینہ منورہ پہنچ گیا. اگلے سال جب اگلا حج کا سیزن آیا، یعنی یہ سن 10 نبوی کا حج ہے، سن 11 نبوی کا جو حج ہے اس میں 12 افراد آئے اور پلاننگ کے ساتھ آئے. ان سے بھی ملاقات وہی منا میں ہوئی، رات کے اندھیرے میں ہوئی، اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، رسول تو پہلے بھی 5-6 نے مان لیا تھا، انہوں نے باقاعدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت بھی کی. اس بیعت کے الفاظ جو ہیں وہ بیعت النساء سے مشابہ ہیں. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا کہ ہم آپ کو اللہ کا رسول تو مان ہی چکے ہیں، ہم شرک نہیں کریں گے، چوری نہیں کریں گے، بدکاری نہیں کریں گے، اولاد کو غلط نسبت نہیں دیں گے، وغیرہ وغیرہ. ان تمام باتوں کا آ کر انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عہد کیا، اور ساتھ ہی ایک تقاضا کیا، اللہ کے پیغمبر ہماری ایک ریکویسٹ ہے. آپ نے فرمایا بھی کیا؟ کہ ہم بہت دور ہیں، ہمارا بھی جی چاہتا ہے کہ جیسے مکے کے لوگ قرآن سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، ہم بھی اس نور سے روشنی حاصل کریں.
تو پلیز ہمیں ایک معلم دے دیجئے جو ہمیں وہاں پر بیٹھے ہوئے قرآن پڑھاتا رہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب فرمایا. حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہاں ذکر آیا کہ نہیں، ان کا تعارف ہوا کہ نہیں ہوا؟ ہو گیا ہے. حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منتخب فرمایا اور انہیں ان 12 افراد کے ساتھ یثرب یعنی مدینہ منورہ بھیج دیا، اور یہ وہاں مقری کی حیثیت سے قرآن کے معلم، یعنی قرات کہتے ہیں نا پڑھنے کو، اقرا پڑھ، اور باب افعال سے اقرا یقرؤ، اقراء، اس سے اسم فاعل بنا مقری، پڑھانے والا. تو قرآن پڑھانے والے مقری قرار پائے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بعد میں ایک اور صحابی بھی آپ نے ان کے ساتھ شامل فرما دیے. 1 سال انہوں نے وہاں پر قرآن پڑھایا. میں اسے اگر تعبیر کروں میڈیکل ٹرمز میں کہ مسلسل ان کے اندر قرآن انجیکٹ کیا، ان کے دلوں میں قرآن اتارا، اس سے بہت بڑی تبدیلی واقع ہوئی. اور وہ بڑی تبدیلی کیا تھی کہ مدینے کے رؤسا نے، ان کے ذمہ داروں نے پلان کیا کہ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا خاندان ڈسون کر چکا ہے، وائی ناٹ ٹو اڈاپٹ ہم، کیوں نہ ہم انہیں متبنہ بنا لیں. اچھا، اب اگلے حج سیزن میں جب لوگ آئے، یہی لوگ یعنی مدینہ سے، تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ سارے کے سارے جو ہیں وہ اس مشورے میں شامل نہیں تھے. مدینے کے لوگ، یعنی کچھ ذمہ داران شامل تھے، ان کے علاوہ بھی آئے ہوئے لوگ تھے وہاں سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر پھر انہوں نے ملاقات کی. اب جو اس گروپ کے لوگ تھے جو اس پلاننگ کے ساتھ آئے تھے وہ 75 افراد تھے. ان میں سے 3 خواتین بھی تھیں. انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کر کے انہیں پیشکش کی کہ آپ کا اپنا خاندان آپ کو ڈسون کر چکا ہے، تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کو متبنہ بنا لیں، اون کر لیں، اپنا بچہ بنا لیں، یعنی اپنے خاندان کا فرد قرار دے دیں. یہ بچے کا لفظ جو ہے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ذرا عجیب سا لگتا ہے. جب میں نے بھی پہلی دفعہ ایک سیرت کی کتاب میں وہ الفاظ پڑھے اس کانٹریکٹ کے کہ ہم اپنے بچوں کی طرح آپ کی حفاظت کریں گے، تو مجھے بڑا عجیب سا لگا کہ حضور بچے تھوڑا تھے، لیکن وہاں بچہ جو ہے وہ سن کے معنوں میں ہے، نہیں اپنی خاندان کے بیٹوں کی طرح ہم آپ کی حفاظت کریں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی پیشکش قبول کر لی. اچھا، اب یہ جو پیشکش ہے اس کو سمجھنا بڑا ضروری ہے کہ اس کی امپلیکیشنز کیا تھی. بنو ہاشم نے ابو لہب کی سربراہی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈسون کیوں کیا تھا؟ قریش کے تقاضے پر کیا تھا، یعنی قریش نے ان کو دشمن نامینیٹ کیا اور ان کی خواہش تھی کہ ہم اس کو قتل کر دیں، معاذ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن بنو ہاشم انہیں پروٹیکٹ کیے ہوئے تھے. اب یہی پروٹیکشن جو تھی وہ ایکسٹینڈ کرنے والے تھے یثرب کے لوگ، اوس اور خزرج کے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. تو اس موو کا مطلب کیا تھا کہ اب وہ قریش کے ساتھ دشمنی مول لیں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جد و جہد میں شریک ہوں گے اور قریش کی دشمنی مول لیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ جو میں نے عرض کیا تھا نا کہ بنو ہاشم اگرچہ آفیشیلی ڈسون کر چکے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، لیکن انڈیویجولی افراد ابھی بھی ان پرائیویٹ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اون کرتے تھے.
اور روایات سے ثابت ہوتا ہے کہ جب یہ گفت و شنید چل رہی تھی تو حضرت عباس بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، اگرچہ ایمان نہیں لائے تھے ابھی تک وہ. اور انٹرسٹنگلی غزوہ بدر میں وہ قریش کی طرف سے شریک ہوئے تھے اور قیدی بھی بنے تھے، لیکن اس گفتگو میں وہ شریک تھے. اور انہیں اوس اور خزرج کے لوگوں سے کہا کہ تمہیں سینسز میں ہو، تمہیں اندازہ ہے کہ تم کس طوفان کو دعوت دے رہے ہو؟ انہوں نے کہا یس، ہمیں خوب اندازہ ہے، ہم سوچ سمجھ کر یہ فیصلہ کر رہے ہیں، یہ دعوت دے رہے ہیں. بہرحال چونکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی بنے اور انہوں نے قریش سے دشمنی مول لی، ہوتا ہے نا، یعنی جو بڑے ملک ہوتے ہیں آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ امریکہ اگر کسی شخص کو اپنا دشمن نامینیٹ کر دے تو جو ملک بھی اس کو پناہ دیتا ہے اس کو امریکہ اپنا دشمن سمجھتا ہے. تو قریش یقیناً یثرب والوں کو اپنا دشمن سمجھنے والے تھے اور انہیں سمجھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس کا خوب اندازہ تھا. لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً ان میں کچھ ذمہ دار مقرر کیے کہ اچھا اگر تم میرے دست و بازو بننا چاہتے ہو تو فرسٹ لرن ٹو اوبے، کہنا ماننا سیکھو. لہذا آپ نے 12 نقیب مقرر کیے، 9 بڑے قبیلے خزرج میں سے اور 3 چھوٹے قبیلے اوس میں سے، اور پھر ان افراد سے جو مدینے سے آئے ہوئے تھے ان سے ایک بیعت لی. یہ بیعت جو ہے یہ بیعت عقبہ ثانیہ کہلاتی ہے. جو اس سے 1 سال قبل بیعت ہوئی تھی اسے تاریخ میں بیعت عقبہ اولیٰ کے نام سے محفوظ کیا گیا ہے، عقبہ کی پہلی بیعت. اور یہ بیعت جو ہے یہ بیعت عقبہ ثانیہ کہلاتی ہے، دوسری بیعت. اس بیعت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اوس اور خزرج کے لوگوں سے ان 12 نقباء کی اطاعت کا حلف لیا. حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، اور یہ بیعت جو تھی تقریباً انہی الفاظ کے ساتھ تھی کہ جو بعد میں جب مکہ فتح ہوا تو آپ نے خلافت کی بیعت دی، وہ بھی تقریباً انہی الفاظ کے ساتھ تھی. الفاظ کیا ہیں؟ بایعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی، یعنی آپ سے وعدہ کیا، علی السمع والطاعۃ، سننے اور ماننے کا، لسن اینڈ اوبے کا. لیکن کس سے لسن اینڈ اوبے کرنے کا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں. وہ 12 نقیب، یہ آگے کے الفاظ واضح کر دیتے ہیں کہ کس کی اطاعت کے حلف لے رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فی الیسر والیسر، فی العسر والیسر، خواہ تنگی ہو یا آسانی، والمنشط والمکرہ، خواہ طبیعت آمادہ ہو یا نہ ہو، وعلی اثرۃ علینا، خواہ ہم پر دوسروں کو ترجیح دی جائے، یعنی مجھے فیلنگ ہو کہ میں زیادہ اہل تھا نقیب بننے کا، اسے نقیب کیوں بنایا، اس کے باوجود جسے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نقیب بنا رہے ہیں میں اس کا کہنا مانوں گا. وَأَلَّا نُنَازِعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ، اور اس بات پر بھی میں نے بیعت کی، ہم نے بیعت کی کہ ہم جو بھی فیصلہ کرنے کے اہل ہوں گے ان سے جھگڑیں گے نہیں. لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ ہم حق بات نہیں کریں گے. ان نقول بالحق اینما کنا، جہاں بھی ہوں گے حق بات کہیں گے، یعنی اپنا مشورہ دیں گے، اپنا ڈیفرنس بیان کریں گے، لیکن کہنا مانیں گے. بہترین جو ڈسپلن کی بات ہوتی ہے اس کے پروٹوکولز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین کر دی. وَأَن نَّقُولَ بِالْحَقِّ أَيْنَمَا كُنَّا وَلَا نَخَافُ فِي اللَّهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ، اور ہم اللہ کے معاملے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کریں گے. ویسے تو جب بھی آپ دین کے راستے پر چلتے ہیں تو ملامت ہوتی ہے، آپ کے اپنے، آپ کے پرائے، دوست، دشمن، رشتہ دار، غیر، سبھی آپ کو برا بھلا کہتے ہیں. کوئی پیار سے سمجھاتا ہے آپ کو،
کہ مت ماری گئی ہے تمہاری، کن چکروں میں پڑ گئے ہو، تم پر بڑی ذمہ داریاں ہیں، اوور ٹائم لگایا کرو، شام کو بھی کام کیا کرو، بیٹیوں والے ہو، کہ تم کیا شام کے اوقات میں دین میں وقت لگانا شروع کر دیا تم نے، یعنی طرح طرح کی ملامت ہوتی ہے۔ جسے فیض نے کہا کہ چھوڑا نہیں غیروں نے کوئی ناموں کو دشنام، چھوٹی نہیں اپنوں سے کوئی طرز ملامت۔ تو ملامت تو ہوتی ہے، لیکن خاص طور پر ڈسپلن، کہنا ماننا کسی بڑے کا، کسی ذمہ دار کا، اس پر ایک عجیب قسم کی ملامت ہوتی ہے۔ یعنی کسی بھی ادارے میں، کسی بھی محکمے میں، کسی بھی آرگنائزیشن میں وہ لوگ کہ جو باس کا کہنا مانتے ہیں، ان کے قریب ان کو اچھی نظر سے نہیں دیکھتے، ہمیشہ اس کو طرح طرح کے ناموں سے یاد کیا جاتا ہے، کوئی چولی چک کہتا ہے، کوئی چمچا کہتا ہے، کوئی آفیشل سپوکس مین کہتا ہے، یہ سب گالیاں ہیں۔ ہاں، جو اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کھڑا ہوتا ہے وہ پاپولر لیڈر شمار ہوتا ہے، ایسا ہی ہے نا۔ تو یعنی خاص طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر حلف لیا کہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کریں گے، یعنی ہر اعتبار سے ملامت ہوتی ہے، لیکن خاص طور پر یعنی کہنا ماننے پر بھی ایک ملامت ہوتی ہے۔ گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر حلف لے لیا کہ ہم اس کی پرواہ نہیں کریں گے کہ لوگ اس کو پسند کرتے ہیں یا ناپسند کرتے ہیں یا مورد الزام ٹھہراتے ہیں یا تنقید کرتے ہیں، نو۔ یہاں تک الفاظ متفق علیہ ہیں بخاری اور مسلم میں، لیکن امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ جو روایت لائے ہیں اس میں ایک جملے کا اضافہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، الا ان تروا کفرا بواحا عندکم فیہ من اللہ برہان۔ ہاں، ون ایکسیپشن کہ جہاں تم اطاعت نہیں کرو گے وہ کیا ہے کہ تم کھلا کھلا کفر دیکھو جس کے لیے تمہارے پاس اللہ کی طرف سے کوئی دلیل ہو، تب ان کا کہنا نہیں مانا جا سکتا، until that you have to obey۔ یعنی بڑی زبردست یہاں پر الفاظ ہیں کہ ایسا نہیں کہ کوئی بھی چیز تم اللہ کے رسول کے حکم کے خلاف دیکھو تو نہیں مانو گے، نہیں، کھلا کھلا کفر تب نہیں مانو گے۔ تو یہ بیعت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لی، اس موقع پر بڑے سخت یعنی ڈسپلن کی بیعت تھی، اور ان صحابہ نے، ان انصار نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ وعدہ لیا، اور ان پرنسپل یہ بات طے ہو گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے جائیں گے۔ بس آج اس پر اکتفا کرتے ہیں، انشاءاللہ اس پر بیان آگے جاری رہے گا۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ صلوا علی الحبیب۔ اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا